ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا اور اس کی اعلیٰ قیادت جس نے اپنی جائیداد، مال و زر اور جوانیاں اس کے لیے وقف کی تھیں، گھر بار لٹائے تھے، آگ اور خون کے سمندر سے گزر کے وہ یہاں سکون کی تلاش میں پہنچے تھے۔ سیاسی ہلچل کی وجہ سے وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں قیام پاکستان کے وقت تھے، کیونکہ کوئی قیادت بالغ نظری کا ثبوت نہ دے سکی۔ سیاسی ٹریننگ کے لیے بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور چونکہ یہاں جاگیردارانہ اور فرسودہ نظام موجود تھا، اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سیاسی کشمکش پورے پاکستان کو لے ڈوب ہوئی اور ملک اقتصادی اور زرعی طور پر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو وطن اپنی دن رات کی انتھک محنت اور خدا کی خاص رحمت سے حاصل کیا تھا، اس کی ہم ہر سال 14 اگست کو سالگرہ مناتے رہتے ہیں۔ مگر کبھی ہم نے سوچا کہ کیا آج یہ دیش ویسا ہی ہے جس کا خواب ہمارے قائد رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا؟ کیا آج ہم اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس نظم و ضبط کو قائد نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا؟ کیا آج ہم ان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جن کو قیام پاکستان کی اساس قرار دیا گیا تھا؟ جی نہیں، آج ہم اپنے قائد کے نظم و ضبط اور ان اسلامی اقدار کو پس پشت ڈال چکے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خداوند کریم کی آزاد وطن عزیز کی صورت میں دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنے اعمال اور کردار سے ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کریں جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ آج بیس انسان کی انتہا دیکھیے کہ انسان نے اپنے چہرے پر کتنا خول چڑھا رکھے ہیں۔ یہ بات صرف وہ یا اس کا خدا ہی جانتا ہے۔ ایک نارمل انسان بہرحال زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، بزدلی سے بھی کام لیتا ہے اور بہادری کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے۔ نارمل انسان نفرت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، درگزر کرنا بھی جانتے ہیں اور انتقام لینا بھی۔ تقوی اور پرہیزگاری بھی انسانوں میں پائی جاتی ہے اور بغض اور کینہ بھی۔ مبالغہ آرائی بھی انسانوں کی عادت ہوتی ہے اور خالص سچ بھی کچھ مواقع کے لیے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ انسانوں کی شخصیت کے یہ مختلف شیڈز ہیں جو ہر شخص میں پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی میں کوئی جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم۔ کوئی بھی شیطان یا فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی حتمی طور پر کذاب یا صادق نہیں ہوتا، کوئی بھی مکمل طور پر صالح یا 100% برکردار نہیں ہوتا۔ ہر انسان کسی حد تک منافق ہوتا ہے یا کچھ پارسا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت گنہگار بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک کا زیادہ طبقہ اس بدترین منافقت میں لتھڑ چکا ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں مگر اسے جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ہم بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کرتے ہیں مگر خود کو بد اخلاق نہیں سمجھتے۔ ہم خود کو گنہگار کہنے کے بعد اپنا کوئی گناہ گنوانا پسند نہیں کرتے۔ کبھی کسی کی عاجزی آزمانی ہو تو اسے سچ مچ کا عاجز سمجھ کے ملیں، وہ فرعونیت میں بھری عاجزی سے آپ کو عاجز کر دے گا۔ خوشنما ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ہم لوگ ہر اس شخص کے بخیے ادھیڑتے ہیں جو اس وقت محفل میں موجود نہ ہو اور جس سے ہمیں خدا واسطے کا بیر ہو۔ سچ جھوٹ کی کوئی شرط نہیں۔ منافقت کی وہ قسم ہے جہاں انسان اپنی ذات میں چھپی ہوئی خامیاں تلاش کر کے انہیں درست کرنے کی بجائے فقط دوسروں میں برائیاں تلاش کرنے میں جتا رہتا ہے، کیونکہ ذاتی تطہیر کا عمل بڑا کٹھن ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کے منافقین کو سرے سے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ حقیقت میں خود کو پارسا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری اربن مڈل کلاس کا یہی المیہ ہے۔ وما علینا الا